الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پیاری ماؤں اور قرآن پاک سے مسلمانوں کا تعلق 1400 سالہ پرانا ہے، اور یہی تعلق ہر حال میں مسلمانوں کو زندگی عطا ہے۔ ہماری یہ آبادی 71 تقریباً 7 نسلوں سے، اس سے بھی اوپر کم بیش 150 سالوں سے اس آبادی کے اکابرین کی توجہ کا مرکز قرآن کی خدمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس جگہ کو مرکزیت عطا فرمائی، باوجود کہ یہ مقام مرکزی نہیں ہے۔ غور کریں گے تو یہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے، کوئی تھانہ نہیں ہے، کوئی ضلع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اسے کئی ضلعوں کا مرکز بنایا۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبانی جو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو عزت بخشتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، یہ صادق آیات ہماری آبادی ہے، اور جب تک یہ توجہ باقی رہے گی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس قرآن کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کے حقوق سے بے توجہی اختیار کی گئی اور ان سے تعلق توڑا گیا، ان کے پڑھنے کو، سمجھنے کو، پڑھانے کو، سمجھانے کو معمولی سمجھا گیا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ پاک بہت سی قوموں کو رسوائی کرتے ہیں۔ پہلے کی آبادی اور اس میں جو تعلیم کی شرح تھی، دینی تعلیم کی ہماری آبادی میں، اس حساب سے غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے مدرسوں میں اب کم ہیں اور اسکولوں میں زیادہ ہیں، چاہے مقامی مدرسے میں ہوں چاہے غیر مقامی مدرسے میں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ مدرسوں میں بھی بچوں کی تعداد ہونی چاہیے اور اسکولوں میں بھی تعداد ہونی چاہیے، علم سارا ہم حاصل کریں گے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہو جائے جنہوں نے کبھی مدرسہ یا مکتب کا منہ نہ دیکھا ہو اور وہ تعداد اسکول میں بھر جائے تو پھر اگلی نسل کیا ہوگی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر سطح سے کوشش کریں اپنے مسجدوں کو مکاتب میں تبدیل کریں، مسجد مسجد رہے اور ساتھ ساتھ مکتب کا ایک مضبوط نظام ہو صبح کا اور شام کا، جس میں وہ بچے جو مدارس نہیں جا پا رہے ہیں اور اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ جس کلاس میں، پہلے میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے میں ہو، پانچویں میں ہو، چھٹے میں ہو، وہ قرآن کی تعلیم اور بنیادی دینی تعلیم حاصل کر سکے، اس نظام کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جس فیلڈ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ استقامت کسی بھی عمل میں اس عمل کو سدھار دیتا ہے اور اس عمل کے ذریعے انسان کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم استاد ہیں تو بھی استقامت کی ضرورت ہے کہ پڑھائیں اور اکسائیں نہیں کہ انقلاب نہیں آیا۔ طالب علم ہے تو بھی استقامت کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں اور پریشان نہ ہو کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حاضر ہیں تو بھی ہمت کے ساتھ پڑھیں اور کہیں نہیں کہ
ग्राहक नहीं आ रहा है, चलो बंद करके सो जाते हैं। जहाँ इस्तिकामत की कमी देखी गई वहाँ नफ़ा की भी कमी देखी गई, और जिस कौम में इस्तिकामत नहीं रही उस कौम ने कभी तरक्की नहीं किया। मैं आज इन्हीं दो पैगाम के साथ आप हज़रात की खिदमत में आया था। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अल्लाह पाक हम सबको उन बातों पर ईमान अता फरमाए और साथ साथ इस्तिकामत अता फरमाए।